उन्होंने मैन हंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। हालात बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। इंडियन जर्नल और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है, बल्कि बावले होकर वो पड़ गए हैं। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है, रिवेंज। मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में मोदी जी वापस आए, हमने अभी नहीं छोड़ना, हमने अभी नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठा गए, बिल्कुल पागल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग इसके रेस्पॉन्सिबल परपिट्रेटर्स हैं, तो जाहिर है कि वो 4, 5, 6 गनमैन की बात नहीं कर रहे जिन्हें हिंदुस्तानी अखबारात ने कहा है कि 5 या 6 थे। वो बात कर रहे हैं कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन। इंडियन मीडिया पे शक आग लगी हुई और ऐसे लगता है कि सारी इंटेलिजेंस उनके पास और एज एक्सपेक्टेड फौरी तौर पर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त मजबूत तरीन इस खित्ते का मुल्क है, इस मजबूत तरीन। हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। कोशिश की गई थी पर जहाज गिरे थे यहाँ पे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच पहले ही कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। वो किसी न किसी जंग की सूरत में बदल सकती है। लेकिन ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वापस आ रहे हैं अपने दौरे को कट करके, वो उसका मकसद ही यही है कि वो कुछ बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं जो इमीडिएट नौयत के हैं। मैं इन जर्नलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूँ, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने बदला लेना है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हमारे पड़ोस में बन गई है, जहां पर इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ी खौफनाक चीज है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस हमारे नायब सदर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब सिचुएशन थी। अब मोदी जब कहते हैं कि वो इसका बहुत सख्त रेस्पॉन्स देंगे, तो वो सख्त रेस्पॉन्स क्या होगा ये वेडनेसडे मॉर्निंग को हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि रेस्पॉन्स होगा जरूर। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स जो हैं वो मुझे बहुत तेजी से बढ़ती यहाँ पे नजर। पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर में टेररिज्म का सबसे बड़ा वाकया है कि इन टेररिस्टों ने लोगों को आइडेंटिफाई करके, यानी ये देख के कि वो हिंदू हैं, उनसे पूछा है। उनके एक खातून ने बताया कि वो इतनी अपसेट थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी मार दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम मोदी को ये पैगाम दो। अब वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो ऑफ कोर्स यही पैगाम देना चाहते थे और हैं कि हम टेररिस्ट हैं और हम कश्मीर का हाल बुरा करेंगे। अब जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि भाई आप लोगों को हम किसी सूरत भी अब स्पेयर नहीं करेंगे। मुझे शक यूं पड़ता है कि जैसे ये पाकिस्तान के बैकर टेररिस्ट हैं जो बलूचिस्तान का मैसेज देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं भारत को कि भाई ये जो बलूचिस्तान में आप मदद कर रहे हैं, हम वैसा ही पैटर्न कश्मीर में दोहरा रहे हैं। ये रेजिस्टेंट फ्रंट नामी ग्रुप वो है जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से लिंक्ड है और ये किसी न किसी तरह से कश्मीर में जो भी टेररिज्म होती है या भारत में जो भी टेररिज्म होती है, ये किसी न किसी तरह से इसके डांडे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हवालों से पाकिस्तान के साथ जाके मिलते हैं। ये कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों के साथ ये बात मिली हुई होगी। और इस टेररिज्म के पीछे और बाय द वे हो भी क्या कौन सकता है, तो फिर जाहिर है इसके डांडे डायरेक्टली पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों से जा मिलेंगे। अब दुनिया मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया को ये कंफर्म पता चल गया कि इसके पीछे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स हैं, तो अब बड़ी सख्ती से उसके खिलाफ डील किया जाएगा। क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी किस्म का लिहाज करने वाले नहीं है, वो किसी किस्म की लगी लिपटी लगाने वाले नहीं है। वो तो फिर हेड ऑन इसको लेंगे समझता हूं। मगर भारत को अब इस टेररिज्म के खिलाफ फर्दर एक्शन लेना होंगे और बड़े शदीद एक्शन लेना होंगे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच पहले ही कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। वो किसी न किसी जंग की सूरत में बदल सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपना विजिट अधूरा छोड़ा है, कट शॉट किया है उसको, उसके बाद तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उनके इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि भाई ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, आप वापस आइए और जो बड़े डिसीजंस हैं वो लीजिए। और भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को हेड ऑफ द स्टेट की परमिशन चाहिए कोई अहम स्टेप उठाने के लिए। ये अहम स्टेप जो है वो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर भारत जरूर लेगा। अब क्या वो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में होगा, क्या वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के अटैक की सूरत में होगा, लेकिन ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वापस आ रहे हैं अपने दौरे को कट करके,
وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کوئی بہت اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو امیڈیٹ نوعیت کے ہیں. حالات بالکل ایک نیا رخ اختیار کر گئے ہیں. انڈین جرنیل اور انڈین میڈیا مکمل طور پر پاگل ہو گیا ہے, بلکہ باولے ہو کر وہ پڑ گئے ہیں. اور انڈین میڈیا جو کام کر رہا ہے یہ خوفناک ہے. پہلگام وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور 28 سیاح ہلاک ہو چکے ہیں. کوئی اقلدن تنظیم کی کوئی نئی آف شوٹ ہے, ان کی جانب سے یہ کیا گیا ہے, لیکن انڈین میڈیا کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان نے کیا ہے. انڈین میڈیا اور انڈین جرنیل وہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر لگاتار دھڑا دھڑ وہ الزامات لگانے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو جناب ہوا ہے ہمارے اوپر حملہ, یہ پاکستان نے کروایا اور یہ پاکستان نے کیا, لہذا ہم بدلا لیں گے. یعنی انڈیا کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ریونج ہے, ریونج. مودی چونکہ سعودی عرب کے دورے میں گئے, مودی جی واپس آئے, ہم نے اب انہیں نہیں چھوڑنا, ہم نے اب انہیں نہیں چھوڑنا. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جرنیل بالکل سٹیا گئے, بالکل پاگل ہو گئے. یعنی اپنا انڈیا کا سیکیورٹی لیبس ہے, انڈیا کے ودن یہ سارے معاملات چلائے گئے. حالانکہ $1 بلین کی ڈیلز ہو چکی ہیں, تقریباً آدھا خرب اس کی ڈیلز انڈیا کے اندر ہو چکی ہیں. ایک بڑا لیوش پروٹوکول ہے, یعنی ایک بڑی تگڑی قسم کی ان کی ضیافت کی جا رہی ہے, ان کی خدمت کی جا رہی ہے. اور بالکل انڈیا کو ایک بہت بڑی توپ بنا کر امریکہ اس وقت پیش کر رہے ہیں. امریکہ اسے کھڑا کر رہا ہے, امریکہ اسے سٹینڈ کر رہا ہے. جے ڈی وینس وہاں پر ٹیکا لگا رہا ہے ماتھے پر, وہاں کے کپڑے پہن رہا ہے, اس کی فیملی وہی کپڑے پہن رہی ہے. پھر مودی جب سعودی عرب گیا تو پھر اسے باقاعدہ سے وہاں کے جو جنگی جہاز ہیں, سعودی ایئر فورس ہے, انہوں نے پروٹوکول دیا. اور اس کے بعد یہ اس طرح کا جو واقعہ ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل انڈیا کی جانب سے آئے گا. اور یہ 2019 والی صورتحال بنائی جا رہی ہے. میرے پاکستانی ذرا صورتحال کو دیکھیں. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بھارت میں ہے اور ایک حملہ ہو جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. الزام آتا ہے لشکر طیبہ, ٹورسٹ مار دیے جاتے ہیں. کیا جرنیلوں کو لگتا تھا کہ بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے تو وہاں سے ڈسنا ختم ہو جائے گا؟ ٹائمنگ چیک کریں. سو ٹرمپ کا فوراً ہی مذمتی بیان آیا ہے اور وہ دہشت گردی کے معاملے پر بھارت کے ساتھ کھڑا ہے, یہ اس نے بیان دیا ہے. میں ان جرنیلوں کو ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے خلاف اتنا تگڑا کیس انڈیا بنا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کیا ہے نا, انڈیا آپ کو وہاں باندھ کے مارے گا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. کوئی ایک حلالی آ گیا تو کیا ہوگا, اسے اپنی طاقت کا حقیقی طور پہ اپنی عوام کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تو کیا ہوگا. جو امت شاہ ہے ان کا ہوم منسٹر, وہ سری نگر پہنچا ہے اس کے رسپانس کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے. جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے مین ہنٹ لانچ کر دیا ہے. اب وہ پاگلوں کی طرح کشمیریوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آرگنائز ہوا سارا یہ اٹیک. اور ایک یہ ہے کہ بھارت نے جرنیلوں کی گچی دبانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گرے ہوئے ہیں, اگر یہ ڈاؤن ہے تو ان کو آؤٹ ہی کر دو. مجھے جرنیلوں کے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے اور ترس بھی آ رہا ہے کہ لیٹے ہوئے بھی ہیں اور اب چھتر بھی کھائیں گے آرمی برادری سے. انڈین میڈیا پہ اس وقت آگ لگی ہوئی اور ایسے لگتا ہے کہ ساری انٹیلیجنس ان کے پاس اور ایز ایکسپیکٹڈ فوری طور پہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا فالس فلیگ آپریشن ہوئے کشمیر میں. اور کیا پاکستان اس ملبے کو صحیح طرح صاف کر پائے گا؟ لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہے, جو کشمیر کے ساتھ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ہے, کشمیری لوگوں کے ساتھ, کشمیری سوچ کے ساتھ, کشمیر کی آزادی کے ساتھ, وہ پنہا ہے جی اس پورے انسیڈنٹ کے پیچھے کہ یہ ایجنسیوں سے کروایا ہے بھارت کی حکومت نے. تو یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے جی. انڈیا کا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور ہائبرڈ وار کی اپلیکیشن ہے, یہ ان کا انسٹرومنٹ پالیسی ایک بن چکا ہے مالک صاحب. یہ اس کو ابھی یوز کرتے ہیں. پاکستان الحمدللہ کنونشنل ڈومین میں ہر ایسکیلیشن لیڈر پہ ان کو میچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ اس سے اوپر جائے گا. یہ انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں تو یہاں سے 8 ہوئے ہیں, انہوں نے 4 حملے کیے ہیں تو 6 ٹارگٹ لاک ہوئے ہیں. تو ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ والے مودی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور دس از اے سیریس, کوئی نئی انہونی نہیں ہو رہی ہے. پاکستان الحمدللہ سر اس وقت مضبوط ترین اس خطے کا ملک ہے, اس مضبوط ترین. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. کوشش کی گئی تھی تو جہاز گرے تھے یہاں پہ. تو آپ کے یہاں بھی تو آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے نا, ہم تو نہیں لڑ رہے وہاں پہ جا کے. آپ کا ایجنٹ تو راہ کا ہم نے پکڑا ہے, ابھی پچھلے دنوں پکڑا ہے, یہ 7 دن پہلے کی بات ہے, ہم نے راہ کا ایجنٹ پکڑا ہے. اس جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کا اس سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ 8 لاکھ فوج ہے وہاں پہ ہندوستان, 8 لاکھ فوج کے ساتھ اگر لا اینڈ آرڈر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں تو ہمارا تو کچھ. ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی 2 دن کے دورے پہ سعودی عرب میں جدہ میں موجود تھے, جہاں ان کے لینڈ کرنے کے چند گھنٹوں کے اندر یہ واقعہ ہوا. یہ بھی اس کا امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. مودی نے کہا جاتا ہے کہ کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر سعودی عرب محمد بن سلمان MBS کو اس حوالے سے بریف بھی کیا ہے, اور سعودی عرب سے ان کی سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اس کے ریسپانسبل ہیں پرپیٹریٹرز, ان کو قرار واقعی طور پہ ڈیل کیا جائے گا, انہیں سپیئر نہیں کیا جائے گا. پرائم منسٹر مودی کو یہ موقع ضرور ملا کہ انہوں نے اس حملے کے بعد جب ان کی میٹنگ ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS کے ساتھ, انہوں نے اس دہشت گردی کے حوالے سے ان کو بریف کیا. تاہم رات کو پرائم منسٹر کے لیے سعودی سائڈ نے اور MBS نے جو ڈنر رکھا تھا اس کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اب انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. وہ ڈنر اٹینڈ کر کے بھی نکل سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کی سمبولک امپورٹنس ہے. ڈنر اٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی سائڈ ہوتی تو ڈنر ضرور اٹینڈ کرتی. اگر یہ شہباز شریف ہوتے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں چھوڑیں, یہ کھانا ہمارے لیے ہے, وہ ضرور ڈنر اٹینڈ کرتے. یا آصف علی زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں, یہ لوگ ڈر جاتے کہ کہیں MBS جو ہے ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈین پرائم منسٹر اور ٹیم نے ڈنر اس لیے اٹینڈ نہیں کیا کہ وہ یہ ایک یہاں میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا ہے جموں کشمیر میں اس کو وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں اور وہ اس وقت دکھی ہیں.
اب انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کے لیے ریسپانسبل ہیں پرپیٹریٹرز ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, ان کو بڑا سختی سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اب ریسپانسبل اس حملے کے لیے کون ہے, یہ خاصا پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے اس اسٹیج کے اوپر. اچھا, اس کا دوسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پہ ہوا جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس 4 دن کے دورے پہ ہندوستان کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے بہت اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. یورپین یونین کی جو فارن پالیسی پریزیڈنٹ ارسولا وان در لین جو ہیں, انہوں نے اس کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا یہ دہشت گردی انیکسیپٹیبل ہے اور یورپین یونین ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن بات یہیں تک نہیں ہے, روس کے پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی اسے بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اور ہندوستان کو اپنی مدد کا انہوں نے یقین دلایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نریندر مودی کہتے ہیں کہ چھوڑا نہیں جائے گا جو لوگ اس کے ریسپانسبل پرپیٹریٹرز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ 4 5 6 گن مین کی بات نہیں کر رہے جنہیں ہندوستانی اخبارات نے کہا ہے کہ 5 یا 6 تھے. وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون سچویشن تھی. اب مودی جب کہتے ہیں کہ وہ اس کا بہت سخت ریسپانس دیں گے تو وہ سخت ریسپانس کیا ہوگا, یہ ویڈنسڈے مارننگ کو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن